اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران باجوہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 12 ربیع الاول ہے، اور کیونکہ اسی دن پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو میں بھی آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے بولنا چاہوں۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جیسے ہی ہم موبائل کو دیکھتے ہیں تو دو قسم کے ٹرینڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے، 12 ربیع الاول یعنی آپ کی پیدائش کو منانا چاہیے۔ ایک ٹرینڈ یہ نہیں منانا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منایا، کچھ کہہ رہے ہیں کیا صحابہ نے منایا، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے، کیا حدیث اس بارے میں کچھ کہتی ہے۔ تو مختلف قسم کی آراء سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ٹرینڈز کا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ فیس بک کا جو الگوریدم ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوز ہوئی ہے، تو آپ جس قسم کی چیز کو لائک کرتے ہیں فیس بک آپ کو اسی ٹرینڈ کی چیزیں دکھاتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ پھر جو آپ کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مزید اسٹرینتھ ہو سکتی ہے، بلکہ آپ جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چیز آپ کو دکھائی تو دیتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بس۔ تو میں نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ تو میں نے جو حدیث کا آپ کو حوالہ یہاں دینے جا رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ سموار کو روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ سموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن قرآن نازل ہوا۔ اب اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سموار والے دن پیدا ہوا تھا۔ اب پیدائش کے متعلق بھی مختلف قسم کی لوگوں کی آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع کو نہیں پیدا ہوا، لیکن سموار کے متعلق تو ہر بندے کو جسے کہتے ہیں متفق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سموار کو پیدا ہوا، اور جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن کیا کرتے تھے، بھائی روزہ رکھتے تھے۔ اب جیسے ہی آپ کو پتا 2 ماہ پہلے محرم گزرا، تو محرم کے اندر کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے وہ نظر و نیاز جسے کہتے ہیں کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، کچھ محافل کا انتظام کرتے ہیں، یعنی اپنی عقیدت کا جو طریقہ کار ہے مختلف ہے۔ اب کچھ لوگ کا یہ ہے کہ چلے حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سموار والے دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی پیدائش کے دن وہ کچھ کر رہے ہیں، یعنی روزہ رکھ رہے ہیں، اٹ مینز کہ 12 اول کو پھر روزہ رکھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے، تو ذرا قرآن کو بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے کہ اللہ کے فضل اور رحمت میں ہی خوشی منانی چاہیے، کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے، اور یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر لے۔ اب اللہ کے فضل اور رحمت، اب رحمت کی بات کر لیں کہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم ماشاءاللہ بڑی خوشی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے۔ اگر کوئی خوشی نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ نے تینوں رحمت دیتی ہے، تینوں چاہیے تھا نا کہ تو کچھ مانگ جائے، کچھ خواہ۔ تو جو علاقے ہوتے ہیں ہر علاقے میں خوشی منانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ آپ پنجاب کی لے لیں، سینٹرل پنجاب میں لوگ خوشیوں کا اور طریقے سے مناتے ہیں، جنوبی پنجاب ہے وہ اور طریقے سے مناتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر خوشیوں منانے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اب طریقہ کار سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن خوشی منانے سے نہیں، خوشی منانی چاہیے۔
تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اس سے بڑی کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ تو پھر جس دن وہ پیدا ہوئے تو اس رحمت کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث میں آپ سے اس زمن میں عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو میرے بعد میں ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو بعد میں آئیں گے۔ وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اپنے اہل و عیال کی قربانی دے کے، اپنے مال کی قربانی دے کے، تو ہم تو خوش نصیب ہیں۔ یہ حدیث 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ میرے بعد سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بعد میں ہیں، تو بعد میں آنے والے میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سموار والے دن روزہ رکھا، آپ نے اپنی پیدائش کا دن روزہ رکھ کے منایا۔ قرآن میں سورت یونس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محبوب فرما دے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی منانی چاہیے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے کہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ روزہ رکھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ درود پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو اظہار ہے وہ کسی کی مدد کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔